اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دے دی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہ ھدی للمتقین ہے، متقین کو راہ دکھاتی ہے، ہدایت دیتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور الغیب آپ نے پڑھا تھا نا کہ ال جو ہے یہ خاص کا معنی دیتا ہے، تو اب یہاں پر غیب سے مراد کوئی عام چیزیں نہیں ہیں کہ عام چیزوں پر ایمان لانا، بلکہ خاص، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، پہلے انبیاء پر ایمان اور ان کی کتابوں پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بالغیب کی یہ اس میں آئیں گی۔ پھر آگے متقین کی صفت ہم نے پڑھی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں صلاۃ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے دعا، لیکن یہاں پر دیکھیں الصلاۃ ہے، یعنی صلاۃ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو جب یہ ال آتا ہے تو یہ خاص کر دیتا ہے نا کسی بھی اسم کو۔ تو پھر الصلاۃ کا مطلب کیا ہوا، نماز قائم کرنا، یعنی اب یہاں پر اس کا مطلب دعا نہیں بلکہ نماز قائم کرنا، نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ تو شرائط کیا ہوتی ہے نماز کی، مثلاً وقت کی پابندی کرنا، قبلہ رخ ہونا، طہارت جو ہے وہ حاصل کرنا، اور نیت کرنا نماز کی، اور طریقہ درست ہونا، ٹھیک ہے، یعنی خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا الصلاۃ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ متقین کی مزید صفت تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو ان کی مزید صفت کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو رزق سے مراد ہم نے پڑھا تھا کہ علم بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی، صلاحیت بھی، کوئی بھی ٹیلنٹ جو آپ کے پاس ہو اس کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا یا دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ينفقون کا مطلب تھا خرچ کرنا۔ اب یہاں پر خرچ کرنے سے مراد کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خاص طور پر اس میں 2-3 پوائنٹ لکھ لیجئے۔ مثلاً زکوٰۃ، خرچ کرنے سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات، یعنی زکوٰۃ واجبہ، یعنی فرض کی ادائیگی سال کے آخر میں زکوٰۃ کی شکل میں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی نفقات میں آئے گی، یعنی خرچ کرنے میں آئے گی ينفقون میں۔ اور صدقات مستحبہ، یعنی مستحبہ کیا ہوتا ہے، اپنی پسند سے، اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں دینا۔ اور نمبر 3 اس میں اور کیا چیز آ سکتی ہے ينفقون میں، نفقات لازمہ، یعنی جہاں پر خرچ کرنا لازم ہے، جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ، یہ لازم ہے خرچ کرنا۔ اور پھر خرچ کرنے کی شرائط بھی بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں، مثلاً یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اسراف نہ ہو، بخل نہ ہو، یعنی اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں یہ متقین، متقین کی اور صفات کیا ہیں، یہ عملی زندگی میں اور کیا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان سے یہ لفظ نکلا ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب ہے مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، آمنت باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ صفت ہے متقین کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزلہ، نازل کیا گیا، انزلہ، نون زا لام تجلس نکلا ہے، انزلہ نازل کیا گیا۔ نازلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا،
تو آپ پر اتارا گیا، آپ پر کیا اتارا گیا؟ یہاں آپ سے مراد ہے انزل الیکا، الیکا سے مراد ہے آپ کی طرف، تو آپ سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا گیا؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا وحی کی شکل میں، جو قرآن کی شکل میں آتی تھی، اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی ملتی تھی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی وہ لوگ کتاب کو بھی مانتے ہیں اور حکمت کی ان باتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کچھ اتارا گیا، مثلاً کیا؟ دیگر انبیاء پر تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، ان میں سے بھی جو باتیں محفوظ ہیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتے ہیں، یعنی یہ کھلے دل کے لوگ ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا لفظی معنی ہے آخر میں آنے والی، مراد ہی سے قیامت ہے۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور کہا جا رہا ہے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک، پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ۔ یقین کا درجہ جو ہے وہ علم سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک ہے ہی نہیں آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت کے آنے میں ان کو کوئی شک نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے بارے میں وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا کے تمام تر فیصلے، ان کا دل، ان کی عقل، ان کے ارادے، ان کے خیالات سارے کے سارے آخرت پر بیس کرتے ہیں، آخرت کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں، وہ انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں۔ تو اب پوری آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، پھر اطاعت کا ایسا مقام ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا وہ سب لینے کو تیار ہیں، کوئی شرطیں نہیں لگاتے کہ صرف قرآن کی مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے، نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ آپ کی طرف آیا ہے وہ پسند ہے یا نہیں پسند، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، سب کو سچا مانتے ہیں۔ اتنے بڑے دل والے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی سچ مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، کہ ہاں وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کی طرف بھی آیا ہے وہ بھی برحق ہے، سچ ہے، اور پھر بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر غفلت سے نہیں جیتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں، وہ کوتاہ نظر نہیں ہوتے، صرف آج کی نہیں سوچتے، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ کل کی بھی سوچتے ہیں، آج تو گزر ہی جائے گی، کل کہاں ہوں گے، یہ دنیا تو ہاتھ سے نکل جائے گی، کل آخرت کا کیا بنے گا۔ وہ اپنے فیصلے آج کے فائدوں کو سامنے رکھ کر نہیں کرتے، وہ کل کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کل کیا ہے جیسا ہمارا آج ہے۔ آج کیا ہے؟ مثلاً آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، اس پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں، یہ آپ کا آج ہے۔ کل اس ورقے کو الٹا دیا جائے گا، جو آج لکھیں گے وہ کل دکھایا جائے گا، بعینہ ہی، وہی، نہ کم نہ زیادہ۔ وہ آج سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں کہ کل اسی کو دکھا دیا جائے گا، وہ ایک بھی فالتو لائن نہیں لگاتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت نے ان کے دل کو پکڑا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ خواہش کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ آج اس کا مزہ آئے گا، چلو کر لو، وہ سوچتے ہیں کہ اس مزے کا کل نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہی سوچ ان کو حرام سے روک دیتی ہے کہ حرام کی طرف نہیں جانا، کل اس کا انجام اور نتیجہ بہت برا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، کل اس کا انجام بہت خراب ہوگا، کسی کو تانا نہیں دینا، کل اس کی پکڑ ہوگی، کسی کا مال نہیں چھیننا، کل واپس دلایا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو اس کتاب کے ذریعے مضبوط کر دے۔
دیکھیں، ایمان پہلا درجہ ہے اور یقین آخری درجہ ہے، اور جو جنت ہے وہ وسیع دل اور وسیع نظر والوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ کیا آخرت پر یقین جو ہے وہ ہمارا پختہ ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ ہے تو پھر ہمارے عمل میں تبدیلی ضرور ہونی چاہیے۔ تو ہم نے آج متقین کی مزید صفات دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کتاب پر پکا اور سچا ایمان نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کتاب سے رہنمائی لے کر آخرت میں منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان